السلام علیکم ویورز، پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہے۔ حزب اختلاف، اپوزیشن جماعتیں اپنی سیاسی جد و جہد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں اور حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی بات خاطر میں نہیں لا رہی اپوزیشن کی جانب سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن صرف اور صرف یہ جد و جہد کر رہی ہے وہ NRO لینے کے لیے کر رہی ہے، لیکن وزیر اعظم نے دو ٹوک میں کہہ دیا ہے کہ میں کسی کو بھی جو ہے کہ NRO نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کی والدہ جو کہ لندن میں انتقال کر گئی تھی، آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے پاکستان میں، اور اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، اور یہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں جاتی امرہ میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ پروگرام میں نظر ڈالیں گے آج پاکستان بھر میں جو ہے کہ اپوزیشن 13 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے ملتان میں، اس حوالے سے ان کے کارکنان مشتعل بھی ہیں، اور جو قاسم باغ ہے اس کا دروازہ بھی توڑ ڈالا ہے، لیکن حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے ملک کے اندر جاری سماجی کاموں کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ایک سماجی رہنما شیخ حبیب صاحب کو، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان سے معلومات کریں گے بہت سارے معاملات ملک میں جو جاری ہیں، اور آج ہم نے ان کو پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ حبیب صاحب، آپ نے سماجی کاموں کا آغاز کب اور کس طرح کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ سلسلہ 1986 سے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ 2020 ہے اس میں الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ جو ہماری بساط طاقت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں اپنی مدد آپ کے تحت جو مجھ سے ہوتا ہے، اور میں ان تمام علاقوں میں، ان جگہوں میں، پوش جگہوں پہ جا کے میں دیکھتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے یا کسی کی کال آتی ہے تو اس کو ہم چیک کروا لیتے ہیں۔ سو اس کے بعد جو ہم سے ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور عرصہ تقریباً میرے خیال 20-22 سال ہوگا مجھے اس فیلڈ کے اندر آئے ہوئے، اور سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ چلا رہا ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، میرا رب عطا کر رہا ہے۔ ہم سب سماجی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کام نہ کرتا ہو، کیونکہ ایز اے مسلمان ہم ہیں تو ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہماری زکوٰۃ، خیرات، صدقات اگر ہم دیں تو لوگ اس سے بڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے غربت کی جو لکیر ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہے کہ اس وقت، اور بالخصوص یہ جو 2020 جو چل رہا ہے، یہ کرونا کی جو لپیٹ میں جب سے یہ آیا ہے تو یہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی والا شہر کراچی، جس کو ہم منی پاکستان بھی کہتے ہیں اور سندھ کا دارالخلافہ بھی کہتے ہیں، بدقسمتی سے ہے کہ حکمران اور ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتی، تو جن کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے وہ اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جتنی جس کی بساط بنتی ہے اس کے مطابق اپنا شیئر ڈالتے ہیں، اور لوگ کام اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دروازے پہ جا کے اس کام کو کر آ رہے ہوتے ہیں۔ سماجی کاموں میں آپ کس کس شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو پرائیویٹلی اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے سیلانی کا نام لیا، بشیر صاحب بہت زبردست، بہت اچھا ویژن، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور میں تمام ان مقرر حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بالکل کرنا چاہیے۔ جو انڈسٹری سے جو لوگ ہیں، ہمارا انڈسٹری سے واپسی نہیں ہے، کیونکہ میں بزنس کمیونٹی چھوٹے شٹر کی نمائندگی کرتا ہوں، تو اس حوالے سے جو میرے پاس چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ خود اپنے ہاتھ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن کچھ جو انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں جن کے بزنس اتنے بڑے بڑے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے سیلانی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور سیلانی جو ہے وہ ایک بہت مثبت کردار ادا کرتی ہے پاکستان کے اندر۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی پہلے نمبر پہ پاکستان میں اپنا کام اچھا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ جو سماجی کام آپ انجام دے رہے ہیں، یہ صرف ایک کمیونٹی پر محیط ہے یا اس سے بڑھ کر مطلب دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دیگر قومیتوں کے لوگ؟ نہیں، الحمدللہ دیکھیں، میرا تعلق راجستھان سے ہے، اور میں شیخ انجمن راجپوتانہ کا جو ہے ہمارا کمیونٹی سسٹم بھی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم نے وہاں مقصد ہے کہ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، اسکولز بنائے ہوئے ہیں، مدرسے بنائے ہوئے ہیں، وہ دینی خدمات چالو ہے، اس میں چل رہا ہے سلسلہ ہمارا۔ لیکن میں آفٹر وے کی بات کر رہا ہوں، کہ پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی کمیونٹی، سب میری کمیونٹی، سب میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ سماجی کام یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس کی تکلیف کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تکلیف کیا ہے۔ اگر اس کی تکلیف میرے بساط کے مطابق اگر اس کی حل ہونے والی ہے اور اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے میری ذات سے، تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کام کر دیا جائے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سماجی کاموں کو کرنے
کرنا ہی مطلب کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سماجی شعور کو بیدار کرنا بھی ناگزیر ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر شخص کو اپنا ایک محض اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر پہلو پہ اچھائی کا نظر ہو. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جس شخص کو یہ دیتے ہیں یا جو بھی اس کی مدد کرتے ہیں مالی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ریٹرن نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز پہ بنا دے تو آپ کسی اور کی مدد کریں. آپ ہمیں نہ دیں 10 20 50,000 25,000 اگر ہم نے کسی کو دیے لاکھ بجا، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں تو ہمیں واپس نہ کرو. جب آپ کی طاقت آ جائے، آپ اس قابل بچ جاؤ، تو کوشش کرو یہ پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے دے، تاکہ اگر وہ مستحق ہے تو اس سے وہ اپنا کام نمٹائے. اگر وہ فارغ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اس قابل کر دیتا ہے تو وہ کسی اور کو کریں. تو یہ مجھے جو بتارے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزیں لگتے ہیں مارکیٹوں میں، کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کھڑا کریں، انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ یہ اپنا کام کر سکیں، اپنی روزی کر سکیں. اور جس کا مقصد ہے کہ جس میں ٹیلنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی روزی کر لیتا ہے. جو بیچارے نوکری کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کو مقصد ہے کہ بہت سی چیزیں، ہر چیز راس کو نہیں بھی آتی نا، تو ظاہر ہے بہت سے لوگ اپنی نوکریوں کو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نوکری پیشے جو لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جب کوئی پرابلم یا کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ان کی سیلری جو ہے 16,000 18,000 20,000 روپے 25,000، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پہ زیادہ سروائیو کریں، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم جس جگہ پر ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو بڑھ چڑھ کے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں. ملک میں جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، سماجی حوالے سے غربت کے خاتمے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو ناخواندگی کے خاتمے کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، بہت سی این جی اوز ہیں، بہت سی ایسی کمپنیز ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کو لوگوں نے اوت لیا ہوا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تمام انڈسٹریز کو اللہ نے نوازا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر یا وفاق کے اندر یا جو مذکور چاروں صوبوں کے اندر جہاں پسماندہ علاقے ہیں، جہاں وہ اسکول ہیں، سرکاری اسکول ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی جو معلومات ہیں آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کیا معلومات چھتیں تک نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلے پرائیویٹ ادارے اگر ان کو آن کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے. مجھے بہت سارے اسکول میں نے ایسے وزٹ کیے، میں نے 6 پرائمری کے اور سیکنڈری کے، تو اس میں لوگوں نے مطلب بہت سی کمپنیز نے ان کو آن کیا ہوا ہے اور انہوں نے پیروں پہ لیا ہوا ہے کہ وہ خود اس کے اخراجات اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. تو میں نے کراچی کے کئی سرکاری اسکولوں کو وزٹ کیا ہے، تو الحمدللہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اب اس میں لوگوں کو اندر شعور بھی آ رہا ہے، بیداری بھی آ رہی ہے. جو اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو اخراجات کرتے ہیں، یہ 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، 70 روپے اللہ پاک ان کو ادا کرے گا. تو میرا مالک جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اس سے 70 گنا ان کو بڑھ کے مل جاتا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص 1 روپیہ خرچ کرے گا، پروردگار عالم اس کو 70 روپے ادا کرے گا. دیکھیں، نمود و نمائش ایک اچھی چیز نہیں ہے. کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلا جائے. اگر آپ کسی کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی تعاون کر رہے ہیں، تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. ہاں، اس جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو دیکھ کے اگر یہ میرا دوسرا بھائی بھی اگر یہ کام کرنے لگے اور اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آگے والے کو پروموٹ کر سکے، پیسے آگے بڑھا سکے، تو اس جگہ پہ جائز ہے. لیکن یہ کہ وہ بھی فوٹو سیشن نہ ہو. اگر میں بالفرض اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں یا میں کہیں باہر بیٹھا ہوں، کوئی شخص مجھ سے آ کے اپنا سوال کرتا ہے، مجھے بات کر رہا ہوتا ہے، میرے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے یہ شخص جو ہے بخیل ہے، معذرت کے ساتھ، کہ اللہ نے پیسہ تو بہت دیا ہوا ہے لیکن دل نہیں ہے. تو اس کو دکھا کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی امنگ پیدا ہو جائے اور وہ دیکھ کے اس کے اندر بھی جذبہ جاگ جائے ایمان کا، اور وہ کہے کہ یار میں نے بھی امداد کرنی ہے اسی طرح آگے بڑھ چڑھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن فوٹو سیشن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، مدد تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 70 سال ہو گئے، آج تک ہم اس غربت سے باہر نہیں نکل سکے. ہم اس کی جو پرابلمز ہیں آج تک نہیں. ہمارے بعد جو کنٹری آزاد ہوئی، جو ملک آزاد ہوئے، آپ ان کو دیکھ لیں وہ کہاں اور کس مقام پہ ہیں. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں جو حکمران ملے عرصہ 60 سال کے اندر وہ اچھے نہیں ملے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حکمران اچھے عطا کریں اور جذبہ ایمان ان کے اندر موجود ہو، اور وہ اپنی 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ سوچیں، نہ کہ وہ اپنی پاکٹوں کے لیے سوچیں. اور ابھی آپ دیکھیں جو سلسلہ چل رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مقصد یہ کہنے کا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے داؤں پہ لگا رہے ہیں سب کو، اس ملک کو بھی داؤں پہ لگا رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی آپ نے انڈسٹریز کیوں کھول دی، آپ نے دکانیں کیوں کھول دی، آپ نے یہ کیوں کر دیا، آپ ہمارے کیا جلسے کرنے سے کرونا پھیل جائے گا. خدا کا خوف کرو یار. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ بھی تو مقصد یہ بات کر رہے تھے. تو اگر آپ حکمران تھے،
آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں 3-3 4-4 دفعہ, آپ اپنی قوم کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ مثلا آپ ہوں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا, اگر کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا تو کیا صحیح نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ غلط ہے. اس وقت جو کرونا کی سچویشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے. فرسٹ لیئر میں الحمدللہ پاکستان کو سراہا گیا, پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس اقدام کی تعریف ہوئی ہے. امریکہ جیسا جو ملک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاش اگر حکمت عملی ہم استعمال کر لیتے تو ہمارے اربوں ڈالر بچ جاتے. تو یہ میں کہتا ہوں 70 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی چاہیے, میں اس وقت موجودہ پرائم منسٹر پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے اندر الجھے ہوئے ہیں, آپ کے وزراء کے میں الجھے ہوئے ہیں, وہ کچھ کرتے ہیں آپ کے علاوہ کچھ کرتے ہیں, آپ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں, وہ جلسے کر رہے ہیں, ان چیزوں سے باہر آئیں, کرونا کی صورتحال کو سنگینی سے لیں, 25 کروڑ عوام کے لیے سوچیں. آپ نے احساس پروگرام چلایا, بڑی خوشی کی بات ہے, بہت اچھا عمل کیا آپ نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے میڈیکل ہیلتھ کارڈ چلایا ایک صوبے میں, میں سمجھتا ہوں چاروں صوبوں میں ہونا چاہیے, بالخصوص سندھ کے اندر تو زیادہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ کراچی اور سندھ میں جو لوگ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت جو پوزیشن میں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مقصد جو دینے والے ہاتھ تھے معذرت کے ساتھ اس 8 ماہ کے اندر وہ اس طرح ہو رہے ہیں. تو رب کریم سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور کم از کم اپنی پالیسی کے مطابق اس مہنگائی کا جو ریشیو ہے نا, دیکھیں 200 روپے درجن ایک غریب آدمی انڈا نہیں خرید سکتا. 60 روپے کلو جو سبزی تھی آج وہ 200 روپے پہ چلی گئی ہے. غریب آدمی کہاں سے افورڈ کرے گا؟ 20,000 روپے کی سیلری والا شخص اگر اس کو کرائے کا مکان ہے تو کیا ادا کرے گا؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ اپنے بچے کو بھی نہیں پڑھا سکتا. اپنے بچے کو ایک وقت کا کھانا اگر بنتا ہے تو میرا خیال ہے 3 ٹائم یا 2 ٹائم استعمال کرتے ہوں گے وہ لوگ. تو جس ملک میں اس پوزیشن پہ لوگ رہ رہے ہوں تو ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں پہلے دیکھیں. 2.5 سال ہو گئے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, پالیسی ان کی بہت اچھی ہوگی, انٹرنیشنل سطح پہ بہت سراہا جا رہا ہے. جو کام انہوں نے 70 سال میں کیے آج تک کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیے, کہ بڑے بڑے وزراؤں کو, بڑے بڑے پرائم منسٹروں کو ان کو بے نقاب کیا, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن پرائم منسٹر پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام, جو مقصد ہے کہ 3.5 سے 4 کروڑ عوام جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے, ان کے لیے سوچے, ان کے لیے سوچے. پچھلے 2 ماہ سے مسلسل بیان آ رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے کہ جناب اعلیٰ کہ ہم مہنگائی کی شرح میں کم کر رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء میں کم کر رہے ہیں. تو کھانے پینے کی اشیاء کا بھی تو کوئی کم نہیں ہوا. 200 روپے درجن فارمی انڈا بک رہا ہے, 480 روپے دن دیسی انڈا بک رہا ہے. جو 60 روپے کلو سبزی تھی وہ 250-300 روپے کلو بک رہی ہے. جو دالیں 200 روپے 150 روپے تھی, 350-300 روپے 250 روپے کلو دالیں بک رہی ہیں. جو گوشت ہے یہاں 400 روپے کلو, 350 روپے تھا, 750-800 روپے کلو گوشت. غریب آدمی اپنے بچے کو دال بھی سب نہیں سروائیو کر سکتا. آپ اندازہ کر لیں کہ اس پوزیشن پہ لوگ موجود ہیں اس وقت. غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے کہ تمام جو انڈسٹریز جہاں سے جو چیزیں جیسے فلورز ملز ہیں اس کو وہاں ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور پتہ ہونا چاہیے یہ مال ہمارے پاکستان میں جا رہا ہے یا آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے یا کسی اور جگہ پورٹ. پہلے تو یہ چیزیں ہمارے کو لیکیج بند کرنی ہوگی. پھر دوسری بات یہ جیسے چینی کا بحران, 55 روپے کلو چینی تھی اور 110 روپے آج بک رہی ہے چینی. ہماری بدقسمتی ہے نا, ہم اس میں خود کفیل ہیں, چینی کے اندر آٹے میں خود کفیل ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہماری دیکھیں ہم بدقسمتی کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. پھر ہمیں باہر سے جب ہم کرواتے ہیں امپورٹ تو ہمیں کتنی مہنگی پڑتی ہے, اس کے اوپر سارے معاملات آ جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ جو سبزی جہاں سے ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے, جو سبزی منڈیاں ہیں بڑی, ان منڈیوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سبزی والے کے پاس ہم جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ ریٹ تو زیادہ کہ بولا ابھی بھائی شیخ صاحب آگے مارکیٹ سے منڈی سے مہنگا مل رہا ہے, ہم کیسے بیچیں؟ تو میرا یہ جو لسٹ آئی ہوئی ہے, میرا سب لسٹ ہوئی کچھ بھی بنا دیں. اب کمشنر کراچی کو بھی یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ مقصد ہے کہ سبزی منڈی کے رخ کریں, من سے ہول سیل کی جو مارکیٹ ہے جوڑیا بازار وہاں کے رخ کریں, ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس چیک کریں. اب چھوٹی ریٹیل کی شاپ پہ آپ جاتے ہیں تو ریٹیلر کیا کرے گا بیچارہ؟ ریٹیلر کو اگر آگے سے کوئی چیز مہنگی مل رہی تو وہ غریب کہتا ہے کہ یار مجھے مہنگی مل رہی ہے. اب پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ٹائیگر فورس بنائی, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی کام ہے, بنانا چاہیے. لیکن ٹائیگر فورس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مارکیٹیں چیک کرتے پھریں. ٹائیگر فورس یہ کام ضرور کر سکتی ہے کہ خدا نخواستہ جیسے پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں, وہ بڑا خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بنا کہ پورا کراچی اس پہ تباہی کی طرف چلا گیا, تو وہ اس وقت اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو محنت کر سکتے ہیں سماجی, ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ جا کے ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ تو سمجھ آتی ہے بات. لیکن ٹائیگر فورس سرکاری معاملات میں مقصد ہے کہ کسی کمشنر کی مداخلت کرے یا اس میں ڈپٹی کمشنر کے اس کاموں میں مداخلت, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک عمل سمجھ میں نہیں آتا. پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے وہ اپنے تمام وزراء کو سیریسلی طور پہ بٹھا کے کہے کہ مہنگائی کی شرح کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ ہونا چاہیے. یہ مہنگائی کا شرح ختم نہیں ہو رہی. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں جلسے کر لیں,
जुलूस कर लें। ये मेरा ईमान है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई यहाँ से फारिग नहीं कर सकता। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फारिग हो सकता है अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम अगर वो बाहर आने लगी और तकलीफ उन्हें अपनी ज़ाहिर शुरू कर दी, तो मेरा ख्याल है फिर शायद मुश्किल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें और उसको नीचे लेकर आए। अब देखें, डॉलर जो है मसनूवी 105-110 रुपये का था, इन्होंने कहा जी मसनूवी ने 120-25 रुपये पे चलाया हुआ था, चले जी मान लेते हैं उन्होंने मसनूवी पिछली हुकूमतों ने किया। आप 140 ले गए, 50 ले गए, 56 हुआ, 60 हुआ, 68 हुआ, 70 तक उसकी टीटी बनने लगी, अब वो रिवर्स हुआ। अब हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है कि कोई चीज़ बढ़ जाती है तो कोई भी प्रोडक्ट कम में नहीं आती। मेरा बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक का है, मेरा बिज़नेस गारमेंट्स का नहीं है, मेरा बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक का भी है, मेरा बिज़नेस गारमेंट्स का भी है, मेरा बिज़नेस ऑटो मोटरसाइकिल का भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप ये देख लें, गरीब की जो सवारी है वो एक मोटरसाइकिल है, उस पर चाइना मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। होंडा एटलस को देख रहे हैं, यामा को देख रहे हैं, उन्होंने 10। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि NGOs का जो फंडिंग होती है उसको ऑडिट में लाया जाए, तो आपको लगता है ये फ़ैसला दुरुस्त है? आप इस फैसले के साथ हैं, हामी हैं? 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि जो NGOs चला रहा है उसके पास पैसा कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, किसने भेजा, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसकी शीट हर माह या हर साल, हर 3 माह बाद जो है बिल्कुल इदारों को देनी चाहिए, और वो FBR में बाकायदा उसका एक रजिस्ट्रेशन बने, उसका बाकायदा खाता हो, एक तरतीब हो कि वो पैसे कहाँ से फंडिंग कर रहा है। आया हो फंडिंग 2 नंबर तो नहीं होता ना खास्ता वो NGOs कोई, क्योंकि हमारे माशरे में तो आपको पता है NGOs के आड़ के अंदर क्या क्या काम हो रहे होते हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर भी जो मकसद जो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं ना, वो भी फारिग हो जाएंगे। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर जो रजिस्टर्ड कर दी जाए कि जो एसोसिएशन मकसद है कि तंजीमें समाजी काम करने वाली, अगर उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाए और उनसे डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाए, इस जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी को आज आप डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हो, कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं ये कहता हूँ कि छोटे से छोटा ताजिर जो मकसद है कि पथारा लगा रहा है ना, उसे भी डॉक्यूमेंटेशन में आना चाहिए और FBR के अंदर कुछ ना कुछ उसको अदा करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का अगर हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो हिज़्ब इख्तिलाफ काम कर रही है, जो अपनी एक तहरीक चला रही है हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, क्या आप उसके हिमायती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको कंडेम करते हैं, इसलिए कि इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है ना, ये सियासत ना करें। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों को भी कहें कि कोई कॉर्नर मीटिंग और किसी किस्म का कोई झंडा रोडों पे लेके ना घूमे, और इसी तरह ये तमाम जो जमातें एक साथ हुई हैं, इनसे भी मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का सोचें। अगर आप 25 करोड़ आवाम का सोचते हैं या अपनी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। मैं समझता हूँ कि 2 माह के लिए इनको तमाम चीज़ों से जो है ना बिल्कुल बर्खास्त हो जाना चाहिए। जब तक ये कोरोना की लहर अपनी सतह पे नीचे नहीं आती, तब तक मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि अपने वज़राओं को भी ये मैसेज चलाएं कि कोई शख्स किसी किस्म की कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करेगा। और बाकायदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट होगी, जनरल वाजिबा साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि इंसानी जाने हम जिंदा होंगे तो ये सियासत कर सकेंगे ना। मेरी समझ में नहीं आता ये सियासतदान कैसे हैं कि ये मकसद है कि जिंदाओं पे भी सियासत कर रहे हैं, मुर्दाओं पे भी सियासत कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ इस वक्त, अभी आप जो मकसद है कि बरतानिया से जो मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक्स नवाज शरीफ साहब, उनकी वालदा मोहतरमा, आज वो यहाँ सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उनको लाया। तो आप ये देख लीजिए कि हम कैसी औलाद हैं जिसने हमें पैदा किया है, हम उसके अंदर मौजूद नहीं है। रियासत में अगर मैंने कोई गलती की होगी, मैंने कोई जुर्म किया होगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। अभी पेरोल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को और उनके साहबजादे, क्या नाम है उनका, हमजा साहब, आज को पेरोल पे रिहा किया ना 5 दिन की। तो भाई अगर आपने कोई जुर्म किया होगा तो आप आए, फेस करें, आप फेस करें, आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बताएं कि आप गलत हैं, सही हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन आप अपने वालिदैन की सुपुर्द खाक से आप इतनी दूर बैठे हुए, ये तो आपके तीसरा टर्नओवर हो गया। नहीं सर, सियासी कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। देखिए, बात ये कहने का कि इनकी बदकिस्मती है, ये इस ख़ानदान की बदकिस्मती है। मेरी इनसे कोई खुदा न खास्ता दुश्मनी नहीं है किसी किस्म की, लेकिन एक जनरली एज ए मुसलमान होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, इस मुल्क में पैदा किया है, मैं मुसलमान पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये इनको ये देखना चाहिए, इनका तीसरा टेन्योर है। आप ये देखें, इनकी वाइफ का वहाँ इंतकाल हुआ लंदन में, ये नहीं आ सके। इनके वालिद मोहतरम का हुआ तो ये सऊदी अरब में ज़िला वतनी में थे। आज इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है, ये नहीं आ सके। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि हम मुसलमान हैं, यहूदी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी माँ को कांधा देने के लिए यहाँ नहीं आ सकते, कब्र में नहीं उतार सकते।
خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک متحمل ہے ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا؟ دیکھیے لاک ڈاؤن آپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ لاک ڈاؤن نہیں جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان کا جو ویژن ہے بہت اچھا ہے کہ کاروبار کو بھی جاری اور ساری رہنا چاہیے، لیکن SOPs کے تحت چہرے پہ ماسک ہو، دکاندار کے پاس سینیٹائزر ہو، اگر سینیٹائزر نہیں تو اس کا توڑ آ گیا ہے، پلاسٹک کی گلیں پانی اور ڈیٹول ملا کے گن سے لوگ آنے والے کسٹمر کے ہینڈ واش کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کافی حد تک کور ہو سکتا ہے۔ اب ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، ریاست کو چاہیے کہ میں IG سندھ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایڈیشنل IG سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ 72 گھنٹے سے یہ موونگ چلا دیں تو میرا ایمان ہے کہ کراچی اور سندھ کے اندر یہ جو 6 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے پورا سندھ 7 کروڑ کی، یہ آپ یقین کریں بہترین سسٹم ہو جائے گا۔ جو شخص گھر سے باہر نکلے اسے وارن کرے کہ گاڑیاں واپس گھمائیں، موٹر سائیکل پہ تو موٹر سائیکل، کار میں کار ہے، بس ہے، مزدا ہے، اس کو ریٹرن کر دیں، سوزوکی اس کو ریٹرن کریں، بولا جی ماسک لگائیں پھر روڈوں پہ آئیں، تو آپ یقین کریں یہ 2 سے 3 دفعہ یہ عمل ہوگا، لوگ خود بخود ماسک لگانے لگیں گے۔ تو اور سماجی فاصلے اور سوشل ڈسٹینس تبھی برقرار رہ سکتا ہے کہ ہم ٹائم شیڈول کسی قسم کا نہ دیں۔ پرائم منسٹر کی پالیسی بہت اچھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار اور کرونا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر کرونا کو اور کاروبار کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو ملک کی معیشت پہلے ہی بھی تباہ ہو چکی ہے، اس وقت ملک کی معیشت کی بہت بری پوزیشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنا اہم کردار ادا کرے، اور تمام بزنس کمیونٹی سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کرونا کی صورتحال کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی سیاست نہ کرے، اپنی قوم کا سوچے، اپنے لوگوں کا سوچیں، یہ سب ہمارے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ 3 ماہ کے لیے اسے مؤخر کر دیں، 2 ماہ کے لیے اس کو تمام چیزوں کو مؤخر کر دیں، اس کے بعد آن گراؤنڈ پڑھائیں، ڈیلی کریں، آپ میں طاقت ہونی چاہیے، ہر سیاسی پارٹی کے اندر وہ ڈیلی کرے، احتجاج کرے، جلوس کرے، جو اس کے سمجھ آتا وہ کرے، لیکن یہ 3 ماہ گزار دیں تاکہ یہ عوام جو ہے نا آپ سے مطمئن ہو سکے۔ ورنہ یہ عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے لیے تو جو ہے کرونا نہیں ہے، ان کے اپنے گھروں میں کرونا موجود ہے، اس کے لیے آپ ٹیسٹ کروائیں، دوسری چیزیں کروائیں، تب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، تب ہمارے گھر میں کوئی آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا۔ تو وہ جو قوم جو بچے ہیں، وہ جو 25 کروڑ عوام ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں نا، وہ بھی ہماری اولاد ہیں۔ یا پھر یہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام خاندان کو وہاں کھڑا کریں اور پھر جلسے جلوس کریں، تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلائیں، اپنے عزیز و قاری کو بلائیں، جتنے وزراء ہیں، منسٹر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں سے ہو چاہے پوزیشن میں، وہ لوگ اپنی خاندان کو اور اپنی فیملی کو کھڑا کر کے پھر باہر کے لوگوں کو بلائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلنے دیا جائے۔ اب ان کے اپنے خاندان کے بچے نہیں، اپنے بھائی نہیں، اپنے نہیں، خود نے ماسک لگا کے آپ تقریر کر رہے ہو، تو یار پھر قوم کو کیوں بلا رہے ہو آپ؟ لوگوں کو کیوں؟ اچھا دیکھیں، لوگ خود نہیں آتے، یا تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا پھر پریشر خرچ ہوتا ہے، یا پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے نا تو موضوع میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ کیا نام تھا ان کا، مولانا جب ان کا انتقال ہوا ہے لاہور میں، خادم حسین رضوی صاحب کا، صاحب یہ دیکھیے کہ ان کے جنازے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں میں نے تو نہیں دیکھا ایسا جنازہ کہ جس میں اتنے لاکھوں کی تعداد، میں سمجھتا کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، کہ پورا یادگار پاکستان، آزادی چوک، بہارے، بزر، انارکلی، پورا یہ سلسلہ، اڈا لاری، یعنی وہاں تک لوگ اتنا وسیع لوگ تھے، تو کیا انہیں کسی نے پیسے دے کے لیا تھا؟ نہیں، یہ ہے اس محبت کے اندر لوگ پہنچے کہ ان سے محبت دینی لگا۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عمل نہیں کیا، وہ اگر دین کی خدمت کرتے، دین کے ساتھ چلتے، غیر سیاسی پارٹی ہو کے چلتے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا تھا، تو آپ دیکھیں ان کے نماز جنازہ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ تو اسی طرح اگر سیاستدان اچھے ہوں گے نا تو لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کا واقعہ دیکھا ہے نا آپ نے، کہ پرائم منسٹر کے اور پریزیڈنٹ کے خلاف جب معاملہ ہوا تھا تو لوگ، قوم جو ہے ٹینکوں کے نیچے آ کے لیٹ گئی تھی باہر شہروں میں۔ تو آپ ایسے کردار تو ادا کریں، ایسا بنیں۔ 70 سال میں آپ نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا، خدا کے واسطے اب تو کچھ دے دیں آپ۔ اگر آپ اس قوم کو اب بھی کچھ نہیں دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد فرمائے، لیکن ہمیں امید نظر نہیں آتی کہ جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں کرپٹ۔ صرف ایک پرائم منسٹر عمران خان جو ہے، میں نو ڈاؤٹ 100% کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نائس آدمی ہے۔ جس شخص کو اپنی وائف کو فارغ ہونے پہ اتنی بڑی رقم مل رہی ہو اور وہ
ایک جج یہ کہے اور وہ سیٹ سے کھڑا ہو کے سلوٹ کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا. لیکن دیکھیں سارے لوگ وہی ہیں, نیچے آپ جتنی سطح پہ آپ آتے جائیں گے سارے وہی لوگ ہیں جو 70 سال کی سیاست کے اندر کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں. تو بہت مشکل ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنا کردار جو ہے جنرل باجوہ صاحب ادا کریں. چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں, خدا رہا جوڈیشری پہ دیکھیں. اگر جوڈیشری اگر اس کردار کو ادا کرے گی تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام آپ کو ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھے گی. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.